بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں عنبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 11 سفید عقاب کا دوسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہارا شکریہ ہم کس زبان سے ادا کریں، لیکن میری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آ رہی کہ تم ڈاکوں کی خفیہ جگہ پر اکیلے کیسے پہنچ گئے اور وہ سانپ کہاں سے آ گیا۔ ناگفنی نے ذرا تیز لہجے میں کہا، بڑے میاں تم کو اتنی زیادہ فکر کیوں ہے کہ میں یہاں کیسے آ گیا؟ بہرحال تمہیں ڈاکوں کے پنجے سے چھڑانے ہی آیا ہوں، اور پھر اس قسم کے غاروں میں تو سانپ ہوگا ہی کرتے ہیں۔ سائیکی نے کہا، مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ سانپ نے ہمیں کچھ نہیں کہا اور دونوں مرتبہ اس نے ڈاکوں کو ہی آ کر ڈسا۔ تو کیا تم یہ چاہتی تھی کہ سانپ ڈاکوں کی بجائے تم دونوں کو ہلاک کر دیتا؟ اگر ایسا ہے تو پھر شاید دوبارہ سے سانپ آ جائے۔ سائیکی کے باپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، دیوتا تمہیں سلامت رکھے، ایسا ہرگز نہ کرنا، ہماری زندگی بچ گئی ہے، ہم تو تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھلا سکتے۔ سائیکی اور اس کا باپ ناگفنی کے ساتھ غار سے باہر آ گئے۔ یہاں ڈاکوں کے دونوں گھوڑے درختوں کے نیچے بندھے ہوئے تھے۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور شہر میں اپنی حویلی کی طرف بڑھنے لگے۔ حویلی میں کنیز نے ناگفنی کے ساتھ اپنی مالک اور اس کی بیٹی کو دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ اب اس نے بتایا کہ کس طرح نوجوان اس کی آہذاری سن کر اس کی مدد کو روانہ ہوا تھا۔ سائیکی نے اس کے باپ نے ناگفنی کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا، اسے طلائی تخت پر بٹھایا، غلاموں نے اس کے آگے کھانا چن دیا۔ سائیکی کے والد نے عنبر کے بارے میں پوچھا۔ کنیز نے کہا، وہ اپنے کسی دوست کی تلاش میں نکلے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ ناگفنی کا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں وہ شخص جس کے بارے میں سائیکی کا باپ پوچھ رہا ہے عنبر اس کا محسن ہی نہ۔ اس نے پوچھا، آپ کس نوجوان کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ سائیکی نے کہا، اس کے اندر بھی تمہاری طرح انسانی ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، ابھی آ جائے گا تو تمہیں ملوائیں گے۔ ناگفنی خاموشی سے کھانا کھاتا رہا، پھر وہ سائیکی کے باپ کے ساتھ مل کر قہوہ پینے لگا۔ اتنے میں دروازے کا پردہ ایک طرف اٹھا اور عنبر اندر داخل ہوا۔ اس نے ناگفنی کو بالکل نہیں پہچانا کیونکہ وہ کسی اجنبی نوجوان کے روپ میں تھا، مگر ناگفنی نے اسے اسی وقت پہچان لیا اور اٹھ کر آگے بڑھا۔ میرے محسن، میرے وفادار دوست۔ عنبر سمجھ گیا اس کے سامنے ناگفنی انسان کی شکل میں کھڑا ہے۔ وہ بھی ناگفنی سے بغل گیر ہو گیا۔ اب گھر کے باقی لوگ بھی سمجھ گئے کہ دونوں بچھڑے ہوئے دوست تھے جنہیں تقدیر نے ان کے گھر میں ملا دیا۔ عنبر نے سائیکی اور اس کے باپ کو مبارکباد دی کہ اس کے دوست کی وجہ سے وہ پھر اپنے گھر آ گئی۔ ناگفنی نے سارا واقعہ عنبر کو سنا دیا، لیکن اس نے سب کے سامنے یہ ظاہر نہیں کیا کہ اس نے سانپ بن کر ڈاکوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ بس یہی کہا، خوش قسمتی سے وہاں ایک سانپ آ گیا جس نے ڈاکوں کو ڈس لیا، وگرنہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بڑا مشکل تھا۔ سائیکی کے باپ نے کہا، اگر عین وقت پر سانپ نہ آتا تو ڈاکو ہم دونوں باپ بیٹی کو قتل کر چکے ہوتے۔ عنبر مسکرانے لگا کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ سانپ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ اس نے ناگفنی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، شاباش میرے دوست، تم نے ایک غم نصیب بوڑھے باپ اور اس کی بے گناہ بیٹی کی مدد کر کے انسانیت کا نام اونچا کر دیا ہے۔ میں تمہارے اس نیک کام سے بے حد خوش ہوا ہوں۔ ناگفنی نے مسکرا کر کہا، میرے دوست، میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے، میری جگہ آپ ہوتے تو یہی فرض ادا کرتے۔ یہ ساری گفتگو وہ مکار غلام بھی سن رہا تھا جو ڈاکوں سے ملا ہوا تھا۔ اسے اپنے دوستوں کے ہلاک ہونے اور سائیکی اور اس کے باپ کے بچ نکلنے کا از حد صدمہ ہوا تھا۔ اس نے اسی وقت دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس نوجوان سے ضرور انتقام لے گا۔ اب رات کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا ارادہ رات کو سوتے میں ناگفنی کو قتل کر دینے کا تھا۔ کم وقت کی موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ رات کے تک عنبر اور ناگفنی آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ناگفنی نے اسے بتایا کہ اس کو مصر میں ہی دیر ہو گئی تھی، وگرنہ روم میں کب کا پہنچ گیا ہوتا۔ عنبر نے اس سے کہا کہ اس نے روم کی ایک ایک سرائے کی خاک چھان ماری۔
پھر اس نے امیر سوداگروں کی سرائے کے گنجے اور بدتمیز مالک کا قصہ بھی سنایا کہ اس نے اس کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کا سلوک کیا۔ پھر ناگ پھنی نے کہا کل اس کے پاس چل کر ذرا اس کی خبر لیں گے۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ ناگ پھنی رات کو جب بھی انسان کی شکل میں سوتا اس کی آنکھیں ہمیشہ کھلی رہتی تھی، چنانچہ اس رات بھی وہ گہری نیند سو گیا، مگر اس کی دونوں آنکھیں کھلی تھیں۔ ادھر مکار غلام اسی انتظار میں تھا کہ کب وہ سوئے اور وہ اس کے کمرے میں داخل ہو۔ اس نے جب تسلی کر لی کہ ناگ پھنی سو گیا ہے اور وہ دبے کا قدموں اس کے کمرے میں داخل ہو گیا، قلین پر قدم چلتا ہوا ہاتھ میں خنجر چھپائے وہ ناگ پھنی کے پلنگ کے عقب کی طرف بڑھنے لگا۔ ناگ پھنی اگرچہ انسان کی شکل میں سو رہا تھا مگر آخر وہ سانپ تھا، اس کی حس بڑی تیز تھی۔ سوتے میں اس کے نتھوں میں کسی اجنبی انسان کے بدن کی بو تیز داخل ہوئی اور اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے اندھیرے میں دیکھا کہ سائیکی کا غلام خنجر ہاتھ میں لیے بڑی احتیاط کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ غلام ضرور ڈاکو سے ملا ہوا ہوگا اور اب اس سے ڈاکو کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ چوکنا ہو گیا اور یہ دیکھنے لگا کہ غلام کب قریب آتا ہے۔ جب مکار حملہ آور ناگ پھنی کی اپنی زرد میں آ گیا اور اس نے بستر پر لیٹے لیٹے زور سے پھنکار ماری اور سانپ کی شکل اختیار کر لی، اپنا پھن اٹھا کر اس کے سامنے لہرانے لگا۔ غلام کے تو خوف کے مارے پسینے چھوٹ گئے۔ اپنے سامنے ایک اچھے بھلے سوئے ہوئے انسان کو یخلخ سانپ بنتا دیکھ کر اس کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ کر زمین پر گر پڑا اور وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ناگ پھنی نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ چونکہ غلام نے ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگ لی ہے اس لیے وہ اسے کچھ نہیں کہے گا، مگر وہ اپنا پھن اسی طرح لہراتا رہا۔ لیکن بدقسمت غلام نے یہ ایک چال چلی تھی، وہ آہستہ سے کھسکتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ سانپ وہی کھڑا اس کی ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھتا رہا۔ بارہا غلام نے پیچھے ہٹ کر لپک کر دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی تلوار کھینچ لی اور ناگ پھنی پر حملہ کر دیا۔ اگر سانپ پہلو بدل کر دوسری طرف نہ ہٹ جاتا تو غلام کی تلوار نے اس کے 2 ٹکڑے کر دینے تھے۔ اب غلام تلوار سے وار پر وار کر رہا تھا اور سانپ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر پہلو بدل رہا تھا۔ اب تو ناگ پھنی کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی۔ اس نے سوچا اگر وہ سانپ کی جون میں ہی رہا تو غلام ضرور تلوار سے مار کر اسے شدید زخمی کر دے گا۔ بہتر یہی ہے کہ کسی دوسرے جانور کی شکل اختیار کی جائے، کوئی ایسا جانور جسے اگر تلوار کا ایک ہاتھ لگ بھی جائے تو وہ زخمی نہ ہو۔ اس نے ناگ پھنی کے ذہن میں صرف ہاتھی کا خیال آیا، چنانچہ اس نے پیچھے ہٹ کر زور سے پھنکار ماری اور دوسرے ہی لمحے غلام نے دیکھا کہ کمرے کے فرش سے لے کر چھت تک ایک بہت بڑا ہاتھی جوڑ رہا ہے اور بار بار اس کی طرف اپنی سونڈ لہرا رہا تھا۔ اب تو غلام بے حد گھبرا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ناگ پھنی کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ سب کچھ جادو کے زور سے کر رہا ہے۔ اس نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور ہاتھی کی سونڈ کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر اتنے بڑے ہاتھی کے آگے اس کی کچھ بھی پیش نہ گئی۔ ہاتھی نے آگے بڑھ کر اپنی سونڈ کا 2 من وزنی مکہ غلام کی پسلیوں میں دے مارا اور اس کی کمر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مکار غلام مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ناگ پھنی اسی وقت دوبارہ انسانی شکل میں آ گیا اور اس نے حویلی میں شور مچا کر سب کو بلا لیا۔ گھر کے سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ سائیکی کو معلوم ہوا کہ غلام اسے قتل کرنے آیا تھا تو بے حد حیران ہوں۔ کنیز نے کہا ملکہ مجھے تو اس کمینے پر پہلے روز سے ہی شک تھا، اسی نے ڈاکوؤں کو اس رات بتایا تھا کہ آپ کس کمرے میں سو رہی ہیں۔ امبر نے کہا مجھے خود اس پر شک تھا، آخر ہمارا شک درست ثابت ہوا۔ بہرحال دیوتاؤں کا شکر ہے کہ ہمارے دوست کی جان بچ گئی اور قتل کرنے کی نیت سے آنے والا خود ہی اپنے عبرتناک انجام تک پہنچ گیا۔ صبح کو سائیکی کے باپ نے اس خوشی میں اپنی حویلی یا چھوٹے سے محل میں دوستوں کی ایک شاندار دعوت کی جس میں ہر قسم کے پرندوں کا گوشت بھونا گیا۔ دعوت میں امبر نے ناگ پھنی کو ایک طرف لے جا کر پوچھا کم از کم مجھے تو بتا دو کہ تم نے حملہ آور کی کمر کے 2 ٹکڑے کس ہتھیار سے کیے تھے؟ ناگ پھنی نے مسکرا کر کہا کیا تم یقین کر لو گے میں ہاتھی بن کر اس کے سامنے آ گیا تھا، مگر کم بخت ذرا نہیں ڈرا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے انسان سے سانپ کی شکل میں آتے دیکھا، ذرا گھبرایا مگر پھر ہوشیار ہو کر تلوار چلانے لگا۔ اگر میں ہاتھی نہ بنتا تو شاید وہ مجھے تلوار سے شدید زخمی کر دیتا۔
अंबर ने कहा, हाथी बनकर तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगा था? नागफनी ने हंसकर कहा, बस यूं लगा जैसे मैं सारे कमरे में भर गया हूँ। अभी तक मुझे अपने कंधों पर बोझ सा महसूस हो रहा है। गौर से देखो यार अंबर, कहीं मैं अभी तक हाथी तो नहीं हूँ, कहीं मेरी नाक पर सूंड तो नहीं निकल रही। और दोनों दोस्त देर तक हंसते रहे। रोम में एक जालिम और जाबर बादशाह की हुकूमत थी। अंबर ने फैसला किया कि इस शहर से निकलकर किसी दूसरे शहर चलना चाहिए। इसने रोम में रहकर ट्राय के शहर की और वहाँ की मलका हेलन की बड़ी तारीफ सुनी थी कि वो बड़ी पढ़ी लिखी और आलम फाजल मलका है और पढ़े लिखे तहजीब वाले लोगों की बड़ी कदर करती है। इसके शहर में कैदियों को भूखे शेरों के आगे भी नहीं डाला जाता था। अंबर ने अपने फैसले से नागफनी को आगाह किया तो उसने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जिस शहर में जाना चाहोगे मैं भी इसी की तरफ रुख करूँगा। इसी रोज़ उन्होंने साइकी और उसके वालिद से इजाज़त ली और रोम शहर से रुखसत होने के लिए उसके बाज़ारों में निकल आए। अचानक अंबर को इस सराय के गंजे मालक का ख्याल आ गया जिसने अंबर के साथ बदतमीज़ी की थी और उसे महज इसलिए सराय के अंदर दाखिल नहीं होने दिया था कि अंबर के पास दौलत नहीं थी। नागफनी ने मुस्कुरा कर कहा, चलो ज़रा इस गंजे सराय वाले से दो दो हाथ करते चले। इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर किसी गरीब आदमी का मजाक नहीं उड़ा सकेगा और इसके साथ बदतमीजी से पेश नहीं आएगा। दोनों दोस्त गंजे सराय वाले के महल्ले में आ गए। अंबर ने कहा कि वो गरीब बनकर तो वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि सराय के मालिक का हुक्म है कि इसकी सराय में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ अमीर सौदागर ही इसकी सराय में ठहर सकते हैं। नागफनी ने कहा, तो ये कौन सी मुश्किल बात है, हम अभी अमीर सौदागर बन जाते हैं। मैं सांप हूँ और सांपों के पास तो बड़े खजाने होते हैं, बल्कि हम तो खजानों की खबरगिरी करते हैं। तुम आंखें बंद करो। अंबर ने आंखें बंद कर ली और इसे एक फनकार की आवाज़ सुनाई दी, अब आंखें खोलो। अंबर ने देखा और आंखें खोलकर हैरान रह गया। दोनों दोस्त इंतहाई कीमती रेशमी कपड़ों में मलबूस थे। इनके पास दो फालतू खच्चर थे जिन पर रेशम और कम ख्वाब के आला तरीन कपड़ों के थान लदे हुए थे। गोया वो इस वक्त अमीर तरीन सौदागरों के बेस में थे। नागफनी ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों दोस्त, ये हुलिया ठीक रहेगा ना? अब तो सराय का गंजा मालिक हमें सराय में दाखिल होने से नहीं रोकेगा ना? अब तो झुक झुक कर हमें सलाम करता नहीं थकेगा। तो फिर आओ चल कर तमाशा देखते हैं। दोनों दोस्त बड़े अमीर सौदागरों के भेस में सराय के बाहर पहुंच गए। सराय के गंजे मालिक ने जब देखा कि दो ज़र्क पर कीमती लिबास वाले सौदागर तजारत के सामान के साथ इसकी सराय में आए हैं तो वो खुशी से उछल पड़ा और लपक कर इनकी तरफ आया और झुक झुक कर सलाम करने लगा। हजूर तशरीफ़ लाइए, ज़हे नसीब कि आप तशरीफ़ लाए। गंजे ने सहारा देकर अंबर और नागफनी को घोड़े से उतारा। उसने एक लम्हे के लिए घूर कर अंबर को देखा और सोचने लगा, शायद इसने इसे पहले कहीं देखा है। फिर इसने सर को झटक दिया और वो अमीर सौदागरों की खिदमत के नशे में सरशार था। इसे खूब मालूम था कि वो इनसे मनमानी कीमत वसूल करेगा और खूब दौलत कमाएगा। हजूर के गुस्ल के लिए गर्म पानी मौजूद है हजूर, खाने के लिए मेरे पास हरतोम के कबूतर भी हैं और यमन के हिरन भी। हजूर जो पसंद करे मैं वही पकवान पकवा कर पेश करता हूँ। अंबर ने गर्दन अकड़ा कर कहा, हम यहाँ देवताओं की एक रस्म अदा करने आए हैं। हम शहर के 1000 गरीबों को आला तरीन खाना पकवा कर खिलाना चाहते हैं। क्या इसका बंदोबस्त हो सकेगा? गंजे सराय वाले की तो बातचीत खिल गई। 1000 आदमियों का खाने का मतलब ये था कि वो इससे कई हज़ार सोने के सिक्के हासिल कर सकता था। इसने झुक कर कहा, हजूर मेरी सराय में अगर आप चाहें तो सारे रोम शहर की दावत का बंदोबस्त किया जा सकता है। आपकी दुआ से मैं तो खिदमत ही अमीर लोगों की करता हूँ, गरीब आदमी को तो मैं सराय के अंदर दाखिल ही नहीं होने देता। नागफनी ने कहा, तो फिर ठीक है, कल शाम इसी सराय के बाहर शामियाने लग जाने चाहिए। शहर में ऐलान कर दो कि जो कोई भी भूखा हो वो यहाँ पहुँचकर पेट भरकर खाना खा सकता है। और सुनो, खाने में हर किस्म के परिंदों का गोश्त होना चाहिए। यमन के जितने हिरन तुम्हारे पास हैं सबको भून डालो। दरिया फरात के किनारे पर उगे हुए आला तरीन चावलों का पुलाव पकाओ। अगर खाना खराब हुआ तो हम एक पाई भी अदा नहीं करेंगे। गंजे ने गर्दन झुकाकर कहा, हजूर कभी हो ही नहीं सकता कि खाना खराब पके।
جس طرح آپ کا حکم ہوگا ویسے ہی ہوگا جناب عالی۔ اگر آپ معزز اور امین ترین سوداگر ہیں تو میں بھی خاندانی آدمی ہوں۔ میری سرائے میں تو کبھی کبھی بادشاہ روم کے دربار بھی کھانا جایا کرتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، کھانے اور دعوت کا ابھی سے انتظام شروع کر دو۔ اگر سونے کے کچھ سکوں کی ضرورت ہو تو ہم سے پیشگی لے سکتے ہو۔ کم وقت اگر اس وقت کچھ سکے پیشگی لے لیتا تو اس کا نقصان اتنا زیادہ نہ ہوتا، مگر بد نصیب نے شیخی سے کام لے کر کہا، حضور انور اس کی کیا ضرورت ہے؟ غلام کے پاس آپ کا دیا بہت کچھ ہے۔ دیوتا اپالو کی قسم، اگر آپ حکم کریں تو سارے روم کے لیے دعوت پکوا دوں۔ شاباش، ہمیں تم سے یہی امید تھی۔ ہم بھی اسی لیے تمہاری سرائے میں آ گئے ہیں۔ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ سرائے کا گنجا مالک تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس کے پاس جتنی دولت، جتنا سونا تھا، سب کے سب دے کر اس نے اعلیٰ ترین دعوت کا انتظام شروع کر دیا۔ سینکڑوں ہرن، مرغ، بطخیں، کبوتر، تیتر، سمرغ، خرگوش اور خدا جانے کیا کیا خوشبوئیں اور مسالے خرید لیے۔ امبر اور ناگ پھنی اسے پاگلوں کی طرح گھوم پھر کر دعوت کا انتظام کرتے دیکھ کر بے حد خوش ہو رہے تھے۔ دوسرے روز شام کو سرائے کے باہر شامیانے لگ گئے۔ شہر کے جتنے غریب اور مسکین لوگ سارے کے سارے وہاں جمع ہو گئے۔ ہزاروں میں کھانا پکایا گیا تھا اور امبر ناگ پھنی نے خود اپنی نگرانی میں غریبوں میں کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ غریب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے۔ گنجے مالک کو یہ بات اگرچہ پسند نہیں تھی کہ اس کی سرائے کے باہر غریب لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو، مگر امبر اور ناگ پھنی سے اب اسے بے پناہ دولت ملنے والی تھی، اس لیے وہ خاموش رہا۔ کھانا ختم ہو گیا، غریب لوگ پیٹ بھر کر دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ امبر اور ناگ پھنی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سرائے کا مالک ہاتھ میں فہرست لے کر اندر داخل ہوا۔ اس نے جھک کر 3 بار سلام کیا اور بولا، حضور انور، اخراجات کی فہرست حاضر خدمت ہے۔ ناگ پھنی نے کہا، ہاں ہاں ضرور پیش کرو۔ ناگ پھنی نے اخراجات کی فہرست دیکھی، پڑھی تو حیران ہو گیا۔ گنجے نے ایک ایک چیز کے 6 گنا زیادہ دام لگائے تھے۔ یوں اس نے 13 لاکھ سونے کے سکوں کا بل بنا دیا تھا، لیکن اس نے چہرے پر ایک شکن بھی نہ ڈالی، کیونکہ اس نے کون سا وہ بل ادا کرنا تھا۔ اس نے بل دیکھ کر کہا، کیا یہ مناسب ہے نا؟ گنجے مالک نے ادب سے موٹی گردن میں بال ڈال کر کہا، حضور بالکل مناسب ہے، میں نے ہر شے کی بڑی ہی جائز قیمت لگائی ہے۔ ناگ پھنی نے امبر کو بل دکھایا تو امبر نے سر ہلا کر کہا، بہت مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پھر گنجے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اس وقت تو ہم تھکے ہوئے ہیں، صبح اٹھ کر ساری رقم ادا کر دی جائے گی، اور ہاں تمہیں انعام بھی دیا جائے گا۔ تمہارا کھانا بڑا ہی مزیدار تھا اور دعوت کا انتظام بھی اچھا تھا۔ سرائے کے مالک نے خوش ہو کر کہا، حضور کی عنایت ہے، حضور کی عنایت ہے، یہ آپ کا غلام صبح کو حاضر ہو جائے گا۔ شب بخیر، شب بخیر۔ جب سرائے کا مالک چلا گیا تو دونوں دوست خوب ہنسے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ صبح کو وہ اس سرائے میں نہیں ہوں گے۔ امبر نے کہا کہ ہچڑوں پر لدے ہوئے ریشم اور کم ہو آپ کے تھانوں کو بھی اپنے ساتھ ہی غائب کرنا ہوگا۔ ناگ پھنی نے کہا کہ ہر ایک شے اسی طرح غائب کر دی جائے گی کہ سرائے کا مالک ساری زندگی بھی ڈھونڈتا رہے گا تو اسے ہمارا نشان تک نہ مل سکے گا۔ اس کے بعد دونوں سو گئے۔ صبح اٹھ کر ناگ پھنی نے سب سے پہلے کام یہ کیا، ہچڑ کو ریشمی کپڑوں کے تھان سمیت غائب کر دیا۔ اس کے بعد اس نے نوکر بھیج کر سرائے کے مالک کو بلایا اور اسے کہا وہ ان کے لیے گھوڑوں کا بندوبست کرے۔ سرائے کے مالک نے تو رقم کے ساتھ ساتھ انعام ملنے کی بھی پوری امید تھی، چنانچہ وہ خوشی خوشی باہر آ گیا اور اس نے گھوڑوں کا بندوبست کر دیا۔ حضور خالص عربی گھوڑے آپ کے لیے لایا ہوں۔ امبر نے کہا، ہمیں تم سے یہی امید تھی۔ اب ایسا کرو کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی گھوڑوں کے ساتھ کر دو۔ سرکار، اس کا انتظام میں نے پہلے ہی کر دیا ہے۔ ہرن کی نہایت لذیذہ بنی ہوئی 2 ٹانگیں تھیلوں میں بند کر کے گھوڑوں کے ساتھ لٹکا دی گئی ہے، تاکہ حضور کے راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ناگ پھنی نے کہا، یہ بتاؤ یہاں سے ٹرائے کتنی دور ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا، سرکار 1 دن اور 1 رات کا سفر ہے۔ امبر نے کہا، ٹھیک ہے، اچھا اب ہم جا رہے ہیں۔ گنجا مالک ذرا پریشان ہو کر بولا، لیکن حضور میری دعوت کی رقم کہاں ہے؟ ارے ہاں، ناگ پھنی نے کہا، وہ تو ہم بھول ہی گئے تھے۔ گنجے مالک نے کھسیانی سی ہنسی ہنس کر کہا، کوئی بات نہیں حضور، ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ آپ امیر لوگ اکثر پیسوں کے بارے میں بے نیاز ہو جاتے ہیں۔
ناگفنی نے کہا یہ لو اپنی رقم۔ ناگفنی نے اتنا کہہ کر ایک پھنکار ماری اور سیاہ کالا ناگ سانپ بن کر اور پھن پھیلا کر سرائے کے مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان بار بار نکالنے لگا اور جوڑنے لگا۔ گنجے کا تو خون خشک ہو گیا، وہ خوف کے مارے سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں شرابور ہو گیا۔ عنبر نے کہا لالچی انسان، اب لیتا کیوں نہیں اپنی رقم؟ تو غریب آدمی کو اپنی سرائے میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، اب ایک امیر سوداگر سے اپنی رقم وصول کیوں نہیں کرتا؟ سانپ نے ایک پھنکار ماری اور سرائے کے گنجے مالک کی گردن کے گرد لپٹ گیا۔ یہ صدمہ اس قدر خوفناک تھا کہ سرائے کا گنجا مالک اسے برداشت نہ کر سکا اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر گیا۔ ناگفنی فوراً انسان کے روپ میں آ گیا اور اس نے عنبر سے کہا کہ کیا خیال ہے، اب چلنا چاہیے؟ اس لالچی شخص کو اپنے لالچ کی سزا کافی مل چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے اتنی سزا کافی ہے۔ ناگفنی نے کہا تم کہو تو میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہوں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں سے نکل چلنا چاہیے۔ دونوں دوست سرائے کے باہر نکل آئے۔ یہاں دیوار کے ساتھ ایک نوکر گھوڑے لیے کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر دونوں دوستوں کو سلام کیا اور سرائے کے مالک کے حکم کے مطابق دونوں گھوڑے ان کے حوالے کر دیے۔ عنبر اور ناگفنی گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر ٹرائے کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ملکہ ہیلن رہتی تھی۔ پورا ایک دن اور ایک رات سفر کرنے کے بعد دونوں دوست ٹرائے شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک چھوٹا سا خوبصورت شہر ایک مضبوط قلعے کے اندر بنا ہوا تھا۔ قلعے کے دروازے پر رومن سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ عنبر اور ناگفنی جب دروازے پر پہنچے تو سپاہیوں نے انہیں اندر جانے سے روک دیا۔ تم کون ہو اور ٹرائے میں کیا کرنے جا رہے ہو؟ عنبر نے آگے بڑھ کر کہا ہم بیماروں کا علاج کرتے ہیں اور اس شہر کی سیر کرنے اور یہاں سے جڑی بوٹیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آئے ہیں۔ اس وقت ٹرائے اور دوسرے شہر اسپارٹا کی آپس میں بڑی دشمنی چل رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سپاہی سختی کرتے تھے۔ انہیں بادشاہ ٹرائے کی طرف سے حکم تھا کہ کسی بھی ایسے آدمی کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے جس کے بارے میں انہیں ذرا سا بھی شک ہو۔ مگر عنبر نے سپاہیوں کے ساتھ کچھ ایسے دوستانہ طریقے سے باتیں کی کہ انہوں نے خوش ہو کر قلعے کا چھوٹا سا دروازہ کھول دیا۔ تم لوگ شہر میں داخل ہو سکتے ہو۔ عنبر ناگفنی کو لے کر خوشی خوشی شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس شہر کی آبادی اگرچہ کم تھی لیکن وہاں انہیں ہر دوسرا شہری فوجی لباس میں نظر آیا۔ سپارٹا والوں کے خلاف اس شہر کی ریاست بڑی زبردست جنگی تیاریاں کر رہی تھی۔ حالانکہ یہ بات سپارٹا والوں کے بارے میں بھی مشہور تھی کہ وہ سب کے سب سپاہی ہیں اور بڑے بہادر لڑاکا سپاہی ہیں۔ تاریخ بھی اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ سپارٹا شہر کے لوگ بڑے جنگجو تھے اور میدان جنگ میں بے جگری کے ساتھ لڑتے تھے۔ اس وقت کی تمام شہری ریاستیں سپارٹا سے خوف کھاتی تھیں۔ شاید اسی لیے ٹرائے کے لوگ بڑی زبردست جنگی تیاریاں کر رہے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کا ایک بڑے زبردست اور بہادر دشمن سے مقابلہ ہے۔ عنبر اپنے دوست کے ساتھ گھوڑے پر سوار شہر کی سیر کرتا کرتا ایک جگہ درختوں کے پاس بہنے والے چشمے کے کنارے آ کر رک گیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں کچھ دیر آرام کیا جائے اور سوچا جائے کہ رات کہاں بسر کرنی ہے اور بادشاہ کے دربار میں کیوں کر رسائی حاصل ہو۔ چشمے پر تازہ دم ہونے کے بعد عنبر نے ناگفنی سے کہا اب سوچنا یہ ہے کہ اس اجنبی شہر میں رات بسر کہاں کی جائے۔ ناگفنی نے کہا سوائے کسی سرائے کے ہم کہیں بھی رات بسر نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ سرائے کی تلاش میں چل پڑے۔ اس زمانے میں سرائے بہت ہوا کرتی تھی۔ انہیں بھی ایک غریبانہ سرائے میں جگہ مل گئی۔ اس سرائے کی مالکن بڑی نیک دل رومن عورت تھی۔ اس نے دونوں دوستوں سے کہا کہ جب تک ان کا شہر میں کوئی ٹھکانہ نہ مل جائے وہ بے شک اس کی سرائے میں رہیں۔ عنبر نے ناگفنی سے مشورہ کیا کہ ٹرائے کے دربار تک کیوں کر پہنچا جائے، کیونکہ عنبر کا اصل مقصد یہی تھا کہ ٹرائے کے شاہی دربار میں پہنچ کر شہزادی ہیلن سے ملا جائے، کیونکہ اس نے ہیلن کی خوبصورتی اور عقل مندی کے بڑے چرچے سنے تھے۔ ٹرائے کے لوگ بھی اپنی شہزادی سے بہت پیار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس جیسی عقل مند عورت کہیں نہیں ہے۔ ناگفنی نے کہا میرے دوست، ٹرائے کے بادشاہ کے دربار میں پہنچنے اور وہاں ایک باعزت مقام حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح بادشاہ کے محل میں پہنچ کر اسے ڈستا ہوں۔ میں بادشاہ کے خون میں صرف اتنا زہر داخل کروں گا جس سے وہ بیمار ہو جائے گا، مرے گا نہیں۔ اس زہر کا کوئی علاج نہ کر سکے گا۔ پھر تم وہاں پہنچ کر علاج کرنا۔
تمہارے علاج سے بادشاہ تندرست ہو جائے گا اور تمہیں بادشاہ کی ہمدردیاں حاصل ہو جائیں گی۔ تجویز تو بڑی اچھی ہے دوست، مگر تم شاہی محل میں پہنچو گے کیسے؟ کیا رستے میں تمہیں کوئی ہلاک نہیں کر دے گا؟ اس روز ناگفنی گھوڑے پر سوار ہو کر سیر سرائے سے نکل گیا۔ ٹرائی کے شاہی محل کا راستہ معلوم کرتا ہوا وہ محل کی عقبی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ محل کی دیوار کافی اونچی تھی اور کسی قلعے کی مانند تھی۔ زیتون اور انجیر کے درختوں کے نیچے گھوڑا باندھ کر اس نے غور سے دیوار کو دیکھا۔ اوپر پہرا دینے کے لیے برج بنے ہوئے تھے جہاں رومن سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ناگفنی سوچنے لگا کہ اگر اس وہیں سے سانپ بن کر دیوار کو پار کرنے کی کوشش کی تو رستے میں اس کے مارے جانے کا بہت خطرہ تھا، کیونکہ جنگی حالات کی وجہ سے شاہی محل کی فصیل پر جگہ جگہ پہرا لگایا گیا تھا اور فوجی پھر رہے تھے۔ پھر کیا کیا جائے؟ وہ انجیر کے درختوں کے پاس بیٹھ کر سوچنے لگا۔ اچانک ایک ترکیب اس کے دماغ میں آئی، کیوں نہ وہ شاہی سفید عقاب کی شکل میں محل میں اڑتا ہوا جائے؟ سپاہی اسے ضرور پکڑ کر بادشاہ کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ اس علاقے میں سفید عقاب بہت کم پایا جاتا تھا۔ اپنی یہ تجویز اسے بہت پسند آئی، چنانچہ ایک بار زور سے پھنکار مارنے کے بعد ناگفنی جیتے جاگتے انسان سے ایک دم سفید عقاب میں تبدیل ہو گیا۔ گھوڑا اسے دیکھ کر زور زور سے ہنہنانے لگا۔ ناگفنی نے ایک اڑان لگائی اور درختوں کے اوپر ایک چکر کاٹ کر شاہی محل کی فصیل سے ہوتا ہوا محل کے خاص برج پر آ کر بیٹھ گیا۔ سپاہیوں نے سفید عقاب کو برج پر بیٹھے دیکھا تو اسے پکڑنے کے لیے بھاگے۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر سفید عقاب کو کمبل پر اس کے اوپر کمبل ڈال دیا۔ وہ تو خود ہی پکڑا جانا چاہتا تھا۔ آگے بڑھ کر سفید عقاب کو کمبل ڈال کر پکڑ لیا گیا۔ برج کے کپتان کے پاس لے آئے۔ کپتان سفید عقاب کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا، کیونکہ اس قسم کا عقاب خوش نصیبی کی نشانی سمجھا جاتا تھا اور ادھر کبھی ہی دیکھنے میں آتا تھا۔ اس نے کہا، شاباش میرے بہادر سپاہیوں، تم نے ایک بڑا قیمتی عقاب پکڑا ہے۔ میں آج ہی اسے بادشاہ کے حضور پیش کر کے انعام حاصل کروں گا۔ بادشاہ سفید عقاب کو پا کر بہت خوش ہوگا۔ کپتان نے عقاب کو ایک سنہری پنجرے میں بند کیا اور سیدھا بادشاہ کے خاص محل کی طرف آ گیا۔ ٹرائی کا سفید بالوں والا بادشاہ اس وقت اپنے وزیر سے باتیں کر رہا تھا۔ وزیر کا خیال تھا کہ انہیں اسپارٹا کے شہر پر ایک دم اور چپ چاپ سے حملہ کر دینا چاہیے، جبکہ بادشاہ کا خیال تھا کہ ایسا کرنے میں شکست کا خطرہ ہے۔ ابھی ان کو شہر کی دیوار کے اندر رہ کر خوب جنگی تیاریاں کرنی چاہیے۔ وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ محل کے حفاظتی دستے کا کپتان سنہری پنجرے میں بند کیے ہوئے سفید عقاب کو لے کر اندر داخل ہوا۔ اس نے گردن جھکا کر اور دایاں بازو بائیں بازو پر رکھ کر سلام کیا اور کہا، سرکار عالم، یہ غلام آپ کے لیے ایک سفید عقاب پکڑ کر لا رہا ہے جو خوش بختی اور فتح و نصرت کی نشانی ہے۔ اور کپتان نے سنہری پنجرہ چاندی کی تپائی پر رکھ دیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بڑے غور سے سفید عقاب کو دیکھنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک بڑا قیمتی اور شاندار سفید عقاب تھا۔ اس قسم کا عقاب بادشاہ نے ایرانی سفیر کے باغ میں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے کہا، شاباش سیروکس، ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ تم نے واقعی ہمیں ایک بہت قیمتی تحفہ لا کر دیا ہے۔ ہمیں خود ایسے عقاب کی ضرورت تھی۔ کپتان نے کہا، حضور عالی، سفید عقاب کا آنا ویسے بھی ایک نیک شگن ہے، کیوں نہیں؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دیوتاؤں کی ساری طاقتیں میرے ساتھ ہیں اور وہ دن دور نہیں جب سپارٹا کا شہر ہمارے کندھوں میں گرا ہوا ہوگا۔ بادشاہ نے کپتان کو انعام و اکرام دے کر رخصت کیا اور وزیر سے کہنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے اس عقاب کے بارے میں؟ کیا اس کا اچانک ہمارے محل میں آ جانا ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی کی دلیل نہیں؟ وزیر نے جیسے کڑوا گھونٹ نکل کر کہا، جی حضور، جی ضرور ضرور۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ وزیر ایک منافق اور سازشی آدمی تھا۔ اوپر سے وہ ٹرائی کے بادشاہ کا ہمدرد تھا، لیکن اندر سے وہ سپارٹا والوں یعنی بادشاہ کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ٹرائی پر حملہ ہو اور یہ ریاست سپارٹا والوں کے قبضے میں چلی جائے، کیونکہ ٹرائی میں اس کے پاس بہت تھوڑی زمین اور جائیداد تھی۔ اس کے خلاف سپارٹا میں وہاں کے بادشاہ نے اسے بے شمار زمینیں اور ایک شاہی محل دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ شرط صرف اتنی تھی کہ وہ ٹرائی کی فوج کے سارے راز اس کے حوالے کر دے اور فتح دلانے میں سپارٹا والوں کی ہر طرح سے مدد کر دے۔
स्पार्टा के बादशाह पेरिस ने इसे यहाँ तक कह दिया था कि अगर वो किसी तरह ट्राय के बादशाह को जहर देकर हलाक कर देने में कामयाब हो गया तो उसे स्पार्टा की आधी सल्तनत दे दी जाएगी। वजीर इन चक्रों में था, लेकिन ट्राय के बादशाह को किसी किस्म की कोई खबर नहीं थी। इसे अपने वजीर पर भरोसा था और वो कोई भी कदम इसकी मर्जी और मशवरे के बगैर नहीं उठाता था। इसने सफ़ेद अकाब के बारे में वजीर से मशवरा किया तो वो बोला, बादशाह सलामत, सफ़ेद अकाब आपकी खुशबख्ती की अलामत है। देवता आप पर मेहरबान है। अगर इस वक्त हम स्पार्टा वालों पर हमला कर दें तो फतह हमारी कदम चूमेगी। बादशाह ने कहा, ये मैं सोचकर फैसला करना चाहता हूँ वज़ीर साहब। इस सिलसिले में मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी अक्लमंद बेटी हेलन की राय भी ले लूँ। वज़ीर को मालूम था कि हेलन एक इंतहाई दानिशमंद और दूर अंदेश औरत है। अगर बादशाह ने इससे मशवरा लिया तो वो किसी तौर पर अपने शहर की फसील से निकलकर दूसरे शहर वालों पर हमला करने का मशवरा नहीं देगी। इसने कहा, बादशाह सलामत, आप खुद इंतहाई समझदार और अक्लमंद हैं। आपका फैसला दानिशमंदी और अक्ल का फैसला होगा। वज़ीर किसी न किसी तरह बादशाह को फंसा देना चाहता था, लेकिन बादशाह ने कहा, आपको तो मालूम ही है कि मैं कोई भी काम अपनी बेटी हेलन की राय के बगैर नहीं करता, और स्पार्टा वालों पर हमला तो एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। इस पर अमल करने के लिए मुझे कई बार हेलन से मशवरा लेना होगा और खुद भी सोचना होगा। वज़ीर खामोश हो गया। बादशाह सफ़ेद अकाब को बड़ी मोहब्बत से देखने लगा और वज़ीर ने फ़ैसला किया कि वो बादशाह को जंग में उलझाने के लिए कोई दूसरी तरकीब सोचेगा। स्पार्टा के बादशाह पेरिस का मंसूबा ये था कि वो वज़ीर की साजिश से ट्राय के बादशाह को मजबूर कर दे कि वो अपने शहर से बाहर निकलकर स्पार्टा के किले पर हमला करे, और जो ही इसे इत्तला मिले वो दूसरी तरफ से ट्राय पर हमला करके इसके अंदर दाखिल होकर इसे फतह कर ले। इसे वज़ीर के हाथ से उसका इंतज़ार था, क्योंकि वज़ीर का ख्याल था कि वो इसी खुशगवार मौसम में ट्राय के बादशाह की फ़ौज को किले में से बाहर लाने में कामयाब हो जाएगा। बादशाह ने अकाब को अपने ख़ास महल में ला कर रख दिया। हेलन ने सफ़ेद अकाब को देखा तो बहुत खुश हुई। उसने बाप से कहा, अब्बा जान, इस कदर खूबसूरत अकाब आपको कहाँ से मिल गया? बादशाह ने इसे बताया कि महल का शाही कप्तान इसे पकड़ कर लाया है और ये अकाब हमारे महल के ऊपर चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, जिसका मतलब साफ ये है कि देवता हमारे साथ बेहद खुश है, और अगर हमारी स्पार्टा वालों से जंग हुई तो हमारी फतह यकीनी होगी। हेलन, जो कि इंतहाई खूबसूरत शहजादी होने के अलावा एक ज़हीन अक्लमंद भी थी, कहने लगी, पता तो हमें अपने सिपाहियों की बहादुरी ही से मिलेगी। बहरहाल ये सफ़ेद अकाब मुझे पसंद आया है। बेटी, ये तुम ले सकती हो। शुक्रिया अब्बा जान, आपके पास रहे या मेरे पास, एक ही बात है। इसके बाद वज़ीर के बारे में बादशाह ने अपनी बेटी हेलन से बात की तो वो परेशान हो गई। उसने कहा, वज़ीर साहब इतने क्यों बेताब हैं कि हम खुद स्पार्टा के शहर पर हमला करें? हमें तो चाहिए कि हम किले के अंदर रहकर दुश्मन का मुकाबला करें। बादशाह ने कहा, बहरहाल वो हमारा वज़ीर है, ये इसकी राय है, राय गलत भी हो सकती है, हमें इसकी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। हेलन ने कहा, मुझे तो कभी कभी इसकी नीयत पर शक होने लगता है। नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। वज़ीर ख़ास हमारा वफ़ादार है, वो कभी कोई ऐसी राय हमें नहीं दे सकता जो हमारे हक़ में ना जाती हो। हेलन ने इसका कोई जवाब ना दिया। वो सुनहरी पिंजरे में सफ़ेद अकाब को देखने लगी, जो अपनी सुरख आंखों से मसलसल हेलन को घूर रहा था। हेलन को सफ़ेद अकाब की आंखों में एक ऐसी कशिश नजर आई जो इससे पहले इसने कभी किसी अकाब की आंखों में नहीं देखी थी। इसने कहा, अब्बा जान, ये अकाब मुझे कोई अजीब सा अकाब लगता है। इसकी आंखों में जैसी चमक और सुर्खाई है वो मैंने इससे पहले किसी परिंदे में नहीं देखी। बादशाह ने भोलेपन से कहा, हेलन बेटी, ये एक ख़ास किस्म का अकाब है, ये तो आजकल किसी जंगल में भी नहीं मिलता। वो काफ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में अपना ठिकाना बनाता है, कभी पहाड़ की चोटियों से नहीं उतरता। शायद आप ठीक कहते हैं। हेलन ने आखिरी निगाह अकाब पर डाली और वापस अपने कमरे में चली गई, जहां सूडान और मिस्र की कनीज़ें इसके इंतज़ार में बैठी थी कि शहजादी तशरीफ़ लाए और वो इसके सोने जैसे बालों में फूल और कलियां गूंदे। इसी रात वज़ीर ख़ास ने एक सौदागर का बेस बदला और घोड़े पर सवार होकर रात के पिछले पहर ट्राय के शहर से निकलकर स्पार्टा रियासत की तरफ रवाना हो गया। वो खुद जाकर स्पार्टा के बादशाह पेरिस को तमाम हालात से बाखबर करना चाहता था। एक रात और एक दिन के सफ़र के बाद वज़ीर स्पार्टा शहर की फसील के नीचे पहुंच गया
قلعے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے سپاہیوں کو ہاتھ مہر کی نشانی دکھائی، جس کو دیکھتے ہی اس پر فوراً قلعے کے دروازے کھول دیے گئے۔ وزیر گھوڑے پر سوار وہاں سے سیدھا پیرس کے محل میں پہنچا۔ اس نے غلام کے ہاتھ اندر اطلاع پہنچائی کہ وہ وزیر ٹرائے اس سے ملنے آیا ہے۔ پیرس خود چل کر آیا اور اس سے بغل گیر ہو کر اندر لے گیا۔ پیرس نے محل کے سارے پردے گرا دیے اور خاص رازداری کے انداز میں وزیر سے تازہ ترین حالات پر گفتگو شروع کر دی۔ وزیر نے اسے بتایا کہ ٹرائے کا بادشاہ کسی صورت بھی اپنی فوج کے ساتھ قلعے سے باہر نکلنے پر آمادہ نہیں ہے۔ پیرس نے کہا، پھر کیا کیا جائے؟ ہماری فتح اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے اور ہم عقب سے ہو کر اس کے خالی قلعے پر قبضہ کر لیں اور پھر راستے میں دونوں طرف سے حملہ کر کے اس کی فوج کو تتر بتر کر دیں۔ میرا منصوبہ بھی یہی تھا، مگر بادشاہ راضی نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ وہ ہر بات میں اپنی بیٹی ہیلن سے مشورہ ضرور کرتا ہے۔ ہیلن نے بھی اسے یہی مشورہ دیا ہے کہ اپنے قلعے کو ہرگز نہ چھوڑا جائے، بلکہ قلعے میں رہ کر اسپارٹا کی فوج کو مجبور کیا جائے کہ وہ محاصرہ کرے اور پھر قلعے کے اوپر سے اس پر سنگ باری اور تیروں کی بارش کر کے اسے ختم کر دیا جائے۔ پیرس نے غصے میں کہا، وہ بدبخت عورت اپنے ذلیل مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اچانک وزیر کے مکار ذہن نے ایک ترکیب سوچی اور چمکیلی آنکھوں کے ساتھ کہا، کیوں نہ ہم کسی طرح شہزادی ہیلن کو اغوا کر کے اپنے قلعے میں لے آئیں، پھر بادشاہ مجبور ہو جائے گا ہمارے شہر پر حملہ کرنے کے لیے۔ اسپارٹا کے بادشاہ نے یہ تجویز سنی تو وزیر کی دانشمندی اور مکاری پر دنگ رہ گیا۔ تم نے تو ہمارے ہاتھ میں ٹرائے شہر کی کنجی دے دی ہے۔ وزیر کی سازش بڑی خطرناک تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے واقعی اسپارٹا کے بادشاہ کے ہاتھوں میں ٹرائے شہر کی چابی دے دی تھی۔ ہیلن شہزادی کا اغوا ایک ایسا خطرناک منصوبہ تھا کہ وہ ٹرائے کی ضدی بادشاہ کو اپنی ساری فوج سمیت قلعے سے باہر نکلنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ وزیر نے اسپارٹا کے بادشاہ کے ساتھ منصوبے کی ساری تفصیل طے کر لی کہ ہیلن کو کس طرح اغوا کیا جائے گا۔ اس غدار کے خطرناک کام سے فارغ ہو کر وزیر سوداگر کے بیس میں واپس اپنے شہر ٹرائے میں آ گیا۔ سفید عقاب کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ ادھر کاروان سرائے میں بیٹھا امبر اس خبر کا انتظار کر رہا تھا کہ بادشاہ سخت بیمار ہے اور کسی بھی حکیم کی دوائی سے اسے فائدہ نہیں ہو رہا۔ سفید عقاب کے کام دکھانے کا وقت آ گیا تھا۔ بادشاہ نے شروع ہی سے عقاب کے پنجرے کو اپنے ہاتھ سونے کے کمرے میں رکھا تھا۔ ایک رات جب کہ محل میں چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، بادشاہ گہری نیند سو رہا تھا، سفید عقاب نے سانپ کا روپ دھارا اور چپکے سے پنجرے میں سے رینگ کر سنگ مرمر کے ستون پر سے ہوتا ہوا فرش پر آ گیا۔ فرش پر بیش قیمتی ایرانی قلیم بچھے ہوئے تھے۔ سانپ رینگتا ہوا بادشاہ کی مساحی کی طرف آ گیا۔ پاؤں کے قریب آ کر اس نے پھر اٹھا کر گردن اونچی کرنی شروع کر دی۔ اس نے دیکھا بادشاہ سو رہا ہے، اس کا ایک پاؤں ریشمی چادر سے باہر جھانک رہا تھا۔ سانپ کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا۔ اس نے گردن جھکا کر اپنا پھل ہوا میں آگے کیا اور بادشاہ کے پیر پر تھوڑا سا ڈس دیا۔ سانپ نے اپنا پورا زہر بادشاہ کے بدن میں داخل نہ کیا تھا۔ بادشاہ کو سوتے میں یوں لگا جیسے کسی مچھر نے پاؤں پر کاٹ لیا ہے۔ اس نے نیند میں ہی اپنے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کو کھجایا اور پہلو بدل کر سو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد مارے گھبراہٹ کی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا حلق خوش ہو رہا تھا۔ اس نے پانی پیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سارا بدن بخار سے پھونکنے لگا۔ فوراً اس نے آواز دی اور سارے غلام، خادمائیں، کنیزیں اور بیگمیں جمع ہو گئیں۔ شہزادی ہیلن بھی اپنے باپ کے سرہانے آ کر بیٹھ گئی، اس کا سر دبانے لگی۔ سارا دن شاہی محل کے حکیم بادشاہ کا علاج کرتے رہے، مگر نہ تو بہار کا زور کم ہوا اور نہ ہی بادشاہ کی گھبراہٹ اور پیاس کی شدت میں کمی آئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی بیماری زور پکڑتی چلی گئی۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ مجھے سپورٹ کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ جلدی اس کہانی کے نیکسٹ پارٹ تک۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔